کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ تقریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی زبان میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا میں غیر زبان سمجھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں 6 مہینے گزارے۔ بعض رومیوں سے میل جول کے بعد میں نے ان کی زبان پر بھی عبور حاصل کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا نہ کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگا۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز سامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا جناب یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی 2 بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پہ جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے شراب کے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبے زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنی سرائے میں ٹھہرا لیا۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سراہیاں خالی کر چکا ہے اور وہ فرمس جو صاحبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ وہ مسافر جو صاحبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بونٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے، اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ حرام ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا جناب آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا کیا بکتے ہو جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ شراب ختم ہو چکی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدی کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا دیکھیے جناب، اب بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی قہقہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں غریب الوطن مصری ہوں، میں آپ کے ساتھ گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا
کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پہ رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو، ورنہ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شہرک پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ مہیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو قامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انطونیا، انطونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں، تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پے در پہ عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم اس کے وار کو تلوار پہ روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اطمینان سے یہاں لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک بارعب آدمی سے جو رومی فوج کا بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر، جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کے حریف پر مرکوز ہو چکی تھی، کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے پے در پہ حملوں کے بعد شامی کو ہر طرف سے دھکیل کر اسے ستون سے لگا دیا، جہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کی بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا تھا، چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے چاک ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک اس کے امامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب گیدڑوں کو شیر نہیں بنا سکتا، اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کی یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے زخمی درندی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔
لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ گر پڑا۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑا ہے۔ عاصم کو قدرے پریشان دیکھ کر فرمس نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی اور اس نے سریانی زبان میں جواب دیا، یہ صرف شراب سے مدہوش تھا اور اسے پچھاڑ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ فرمس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، لیکن میں اس کے متعلق سب کچھ سن چکا ہوں۔ تیغ زنی میں اس علاقے کے تمام قبائل اس کا لوہا مانتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، تو پھر مجھے اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ آج یہ ہوش میں نہیں تھا۔ رومی افسر نے سریانی زبان میں کہا، تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی۔ اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کی جگہ مل سکتی ہے۔ شکریہ، لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں عرب سے آیا ہوں اور میرا گھر یثرب میں ہے۔ رومی نے کہا، میرا نام پیتیوس ہے۔ اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی نے کہا، فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قبرص کے 2 مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے۔ ہم قبرص سے آئے ہیں اور یہ بات ہمارے وہم و گمان بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسان کو اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا ہے۔ ایک یہودی نے فریاد کی، جناب، اس وحشی نے ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ شراب کے نشے میں ہم سب کو قتل کر ڈالے گا۔ تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غموں اور غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن عباد، جس نے شامی کے گرتے ہوئے اس کی تلوار چھین لی تھی، اب لوگوں کو رومی افسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا۔ حبشی غلام خوفزدہ ہونے کے باوجود زیادہ دیر اپنے آقا کی بے بسی کا تماشا نہ دیکھ سکا، اور جب عباد نے شامی کی قبا کے اندر سے ہاتھ ڈال کر سکوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی نکال لی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن عباد ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھوڑا کر اٹھا اور حبشی کو دھکا دے کر چند قدم پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حبشی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، تاہم اس نے شور مچا کر حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ کون ہے؟ رومی افسر نے برہم ہو کر پوچھا۔ فرمس نے جواب دیا، جناب، یہ اس وحشی کا غلام ہے۔ حبشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی، جناب، اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں۔ اس نے میرے آقا کی تھیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی ہے۔ جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ ان کی تلوار بہت قیمتی ہے جناب۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کو یروشلم کے قید خانے میں ہوش آئے گا اور ہم اسے رہا کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں گے کہ تم اس کے عتاب سے محفوظ ہو۔ اب اگر اس کا گھوڑا یہاں موجود ہے تو اسے لا دو اور اس پر لا دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ حبشی خاموش ہو گیا، لیکن جب عباد تلوار اٹھا کر نیام میں کرنے لگا تو وہ دوبارہ چلا اٹھا، جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی اپنی تلوار کے متعلق پوچھیں گے۔ یہ بہت قیمتی ہے اور اس نے میری تلوار بھی کہیں چھپا دی ہے۔ اس نے میرے آقا کا خنجر اور تھیلی بھی کہیں غائب کر دی ہے۔ رومی نے آگے بڑھ کر عباد کا ہاتھ سے تلوار لے لی، اسے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کی بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب، یہ میرا غلام ہے اور ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ دشمن کی تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رعیت ہے اس لیے اس کے سامان کے متعلق آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں کر کے عباد کو واپس دیتے ہوئے کہا، یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام سے محروم نہیں کر سکتا۔ عاصم نے
عباد سے کہا عباد ہمیں صرف تلوار کی ضرورت تھی، تھیلی واپس کر دو۔ عباد کو مذبذب دیکھ کر فرمس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کی اور رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا جناب میرے استبل میں ان کے 2 خوبصورت گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ رومی نے مسکرا کر جواب دیا گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میری آمد سے قبل اس وحشی کو قتل کیوں نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن آپ مطمئن رہیں آئندہ یہ اس رائے کا رخ نہیں کرے گا۔ شامی کے غلام نے کہا جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں اپنے آقا کو گھوڑے پر لاد کر آپ کے ساتھ چلوں۔ رومی نے جواب دیا تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جب اسے ہوش آ جائے گا تو اس کے لیے یروشلم کے قید خانہ تک چلنا مشکل نہیں ہوگا۔